میں گاڑی سے اتری تو میرا بوڑھا باپ ہاتھ میں سوکھی روٹی پکڑے مجھ سے بھیک مانگنے لگا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میں خوش بھی ہوئی اور میرے دل سے بد دعا نکلی، تو اسی طرح ذلیل ہو کر مرے گا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور آگے نکل گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ نے بچپن میں جو ظلم میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن بعد شوہر امریکہ سے آیا تو مجھے بولا، میں تمہیں ایک ایسی ہستی سے ملوانا چاہتا ہوں جس نے مجھے کچرے میں سے اٹھا کر ہیرا بنا دیا، مجھے پڑھایا لکھایا اور آج میں اسی کی وجہ سے کروڑوں کا مالک ہوں۔ دنیا میرے آگے جھک کر چلتی ہے۔ میں شوہر کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے چل پڑی، لیکن اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب شوہر مجھے میرے ہی باپ کے پاس۔ میں سڑک پر کھڑے ایک ویران بنگلے کو دیکھ رہی تھی جس کے سامنے ایک بوڑھا بھکاری سر جھکائے بھیک مانگ رہا تھا اور آتے جاتے لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ڈرائیور کہہ رہا تھا، میڈم آپ رکشے پر چلی جائیں۔ میں وہاں کھڑی اس بھکاری کو دیکھتی رہی مگر اسے بھیک نہ دی اور رکشے پر بیٹھ کر گھر آ گئی۔ بچے اسکول سے آ چکے تھے، احسن بھی آ گئے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی مگر میرا دھیان بار بار اس بوڑھے کی طرف جا رہا تھا۔ رات کھانے کے بعد احسن نے پوچھا، کیا بات ہے شیزا، کچھ چپ چپ ہو؟ میں نے کہا، آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ میں نے احسن کو بنگلے اور فقیر کے بارے میں بتایا۔ اس نے غور سے سنا، پھر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا وہ سفید بنگلہ فلاں روڈ پر تھا جہاں پرانی فیکٹری تھی؟ میں نے چونک کر سر ہلایا، ہاں وہی۔ تم جانتے ہو اسے؟ احسن نے ایک عجیب سا سانس لیا، شاید جانتا ہوں لیکن ابھی نہیں۔ تم بس یہ سمجھو کہ کچھ چہرے وہ ہوتے ہیں جنہیں وقت خود مٹا دیتا ہے اور کچھ وہ جو اپنی سزا خود کاٹتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے الجھا دیا مگر میں خاموش رہی۔ میرا نام شیزا ہے، میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے دو چھوٹے بچے میری باہوں میں سمٹے ہوتے ہیں اور کچن سے احسن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، شیزا چائے بن گئی ہے، جلدی آ جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ زندگی نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربانی کر دی ہے۔ ایک خوبصورت محنتی شوہر، دو جنت جیسے بچے اور ایک گھر جہاں ہنسی گونجتی ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں وہ پرانی یادیں آج بھی زندہ ہیں جو بچپن سے میرے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کمزور مگر بہت مضبوط دیکھا۔ امی دن رات محنت کرتی تھیں، سلائی کرتی، کبھی ٹیوشن دیتی، کبھی محلے کے گھروں میں کام کرتی۔ کہتی تھی، شیزا تیرے باپ کی کمی میں تیرے خوابوں کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ان کے چہرے پر کبھی کمزوری نہیں دیکھی، صرف عزم دیکھا۔ میں شاید اپنی ماں کی آنکھوں کی روشنی تھی اور وہ میرے حوصلے کا مرکز۔ وقت گزرتا گیا، میں پڑھتی گئی، پھر وہ دن بھی آیا جب میں یونیورسٹی پہنچی۔ نئی دنیا، نئے لوگ، ایک نیا ماحول۔ وہیں میری زندگی میں وہ شخص داخل ہوا جس نے میرے دل کے دروازے کو اتنی خاموشی سے کھولا کہ مجھے بھی خبر نہ ہوئی۔ احسن میرے سینئر تھے، پہلی بار لائبریری میں دیکھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں وقار۔ میں نے پلٹ کر دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ اکثر میرے نوٹس کی تعریف کرتے، کبھی کوئی کتاب تجویز کرتے، کبھی یوں ہی سلام دعا میں بات شروع ہو جاتی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں، آپ کی باتوں میں خاموشی ہے شیزا جو سنائی دیتی ہے۔ میں چونکی تھی مگر پھر وہ جملہ میرے اندر اتر گیا تھا۔ ہم دوست بنے، پھر وہ دوستی کچھ اور بننے لگی۔ میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتی، میری تنہائی میں وہ شامل ہونے لگا تھا۔ امی کو میں نے بتایا، وہ چپ رہی، بس اتنا کہا، اچھا لڑکا لگتا ہے، مگر بیٹی اپنا مقام خود بناتی ہے، کسی کا سہارا زندگی کا ستون نہیں ہوتا، بس ایک ساتھ چلنے والا ساتھی ہوتا ہے۔ ان کا اندازہ ہمیشہ میری رہنمائی کرتا تھا، سختی نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب احسن نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، شیزا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، اگر تم ہاں کہو تو میں تمہاری ماں کے پاس رشتہ لے کر آؤں گا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد سر ہلایا، بس وہ لمحہ میری زندگی کا رخ موڑ گیا۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی احسن اپنے والد اور بہن کے ساتھ رشتہ لے کر آ گئے۔ میری امی نے خاموشی سے سنا، چند سوالات کیے، پھر ہاں کہہ دی۔ احسن کا خاندان چھوٹا تھا، ایک بزرگ والد اور ایک بڑی بہن جو شادی شدہ تھیں، کوئی ہجوم نہیں، کوئی سیاست نہیں،
نکاح ایک چھوٹی سی تقریب میں ہوا۔ میرے ہاتھوں میں مہندی تھی مگر دل میں میری ماں کے خوابوں کی خوشبو بھی تھی۔ شادی کے بعد سب کچھ نئے انداز میں شروع ہوا مگر احسن کی محبت وہی رہی جو یونیورسٹی کے بینچ پر بیٹھے لڑکے کی تھی۔ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور جب میرے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو جیسے ہماری محبت کا ایک اور رنگ دنیا میں آیا۔ احسن نے بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے کہا تھا، یہ بھی تمہاری طرح مضبوط ہوگا۔ پھر دوسرا بچہ آیا۔ ہم دونوں کے درمیان وہ رشتہ جو محبت سے شروع ہوا تھا اب ماں باپ بن کر مزید گہرا ہو چکا تھا۔ زندگی خوشگوار تھی، دن کاموں میں، رات کہانیوں میں گزر جاتی۔ کبھی کبھی بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھتی، امی کے ساتھ وہ چھوٹا سا کمرہ، وہ کھڑکی جس کے پار خواب رکھے ہوتے تھے۔ میں احسن کو کہانیاں سناتی، امی کی قربانیاں، ان کی آنکھوں کا نور۔ وہ سن کر کہتا، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے تم ملی ہو۔ تمہارے اندر جو صبر ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ ایسی باتوں میں ہم راتوں کو جاگتے، کبھی ہنستے کبھی خاموش ہو جاتے۔ ایک مکمل تصویر تھی جس میں کچھ بھی ادھورا نہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرے سکون بھرے دن ایک اجنبی کی خاموشی سے لرز اٹھیں گے۔ اس واقعے کی اگلی صبح ناشتے کے دوران بھی ذہن میں وہی بوڑھا فقیر اور سفید بنگلہ گونج رہے تھے۔ بچوں کے شور اور احسن کی باتوں میں دل نہیں لگا۔ میں نے احسن کو آفس رخصت کیا، بچوں کو اسکول بھیجا اور تھوڑی دیر صوفے پر بیٹھ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب ایک اتفاق تھا، مگر دل نے کہا نہیں، کچھ ہے جو تجھے کھینچ رہا ہے۔ 11:30 بجے کے قریب میں نے چادر لی، گاڑی نکلوائی اور اسی روڈ پر جا پہنچی۔ دروازے پر پہنچتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فقیر آج بھی وہیں بیٹھا تھا جیسے کل سے 1 انچ بھی نہیں ہلا ہو، آنکھیں بند، چہرے پر وہی پر اسرار سکون۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچی۔ ارد گرد کی رونق سے وہ بالکل الگ نظر آتا تھا، جیسے وہ اس دنیا کا ہی نہ ہو۔ میں نے نرمی سے آواز دی، بابا جی۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے تھوڑا جھک کر کہا، بابا جی کچھ چاہیے؟ وہ بدستور خاموش رہا، آنکھیں بند، ہونٹ ہلتے ہوئے، مگر کوئی آواز نہیں۔ میں تھوڑا قریب ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں نمایاں تھیں، ناخن زرد اور خراشوں بھرے، گویا سالوں سے کسی سخت سزا میں گزارا ہو۔ میں نے ایک بار پھر کہا، کچھ کہیے نا، میں یہاں یوں ہی نہیں آئی۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص میرے پاس آ کر رک گیا، خاکی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں چھوٹا تھیلا۔ اس نے ایک نظر فقیر پر ڈالی اور پھر مجھے غور سے دیکھا۔ بی بی، اس بوڑھے سے بات مت کرو۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں؟ وہ ہنسا، نہیں، بس ایک گہری سانس لی، یہ جواب نہیں دے گا، بولتا ہی نہیں کسی سے۔ کب سے یہاں ہے؟ کئی سال ہو گئے، روز یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے، صبح پھر آ جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ راہگیر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ آدمی کبھی شہر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، طاقت، دولت، عزت، یا شاید صرف خوف۔ لوگ کانپتے تھے اس کے سامنے، لیکن پھر ایسا گرا کہ کوئی اسے پہچاننے کو تیار نہیں۔ میں نے ایک نظر فقیر پر ڈالی، پھر اس آدمی سے پوچھا، کون تھا یہ؟ قاسم مرزا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ نام احسن نے بھی لیا تھا پچھلی رات، لیکن اس وقت میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اب جب کسی اور کی زبان سے وہی نام سنا تو جیسے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا وہی قاسم مرزا جس کا شہر میں بڑا بزنس تھا؟ ہاں بی بی، وہی جو مزدوروں کو مہینوں تنخواہیں نہیں دیتا تھا، جھوٹے کیس کرواتا، مخالفوں کی زمینیں ہتھیاتا، جس کی آواز پر لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہی قاسم اب خود سڑک کے کنارے بیٹھا ہے۔ میں نے پھر فقیر کو دیکھا، وہ وہی تھا مگر اب بالکل مختلف، ایک سایہ، ایک ایسا سایہ جسے وقت نے کھینچ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ راہگیر نے مزید کہا، پہلے لوگ اس سے ڈرتے تھے، اب اس پر تھوکتے بھی نہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، کچھ اس کی بد دعائیں سننے آتے ہیں، کہتے ہیں اس نے جو کیا اس کا حساب بھگت رہا ہے۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا وہ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ کبھی کوئی کچھ رکھ دے تو کھا لیتا ہے، نہیں تو یوں ہی بیٹھا رہتا ہے، رات کو اٹھ کر کہیں چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور ایک قدم پیچھے ہٹایا۔
دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے پوچھا، بی بی جی شاپنگ نہیں کرنی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بس گھر لے چلو۔ راستے میں خاموشی میرے ساتھ ہو گئی۔ میں نے موبائل کھولا، گوگل پر قاسم مرزا سرچ کیا۔ بہت سی پرانی خبریں نکل آئیں، کمپنیوں کے سکینڈلز، عدالتوں کے چکر، مزدوروں کے مظاہرے، زمینوں پر جھگڑے، ہر خبر ایک اور سچ دکھا رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا، چادر اتاری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں تیز تھیں۔ وہ فقیر، وہ قاسم مرزا اور میں ایک عام عورت، آخر میرے دل نے اس کی طرف کیوں کھینچا؟ یہ سوال مجھے اس رات سونے نہیں دے سکا۔ رات کھانے کے بعد جب بچے سونے چلے گئے اور گھر میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تو میں اور احسن ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی آن تھا مگر آواز بند۔ ہم دونوں چائے کے کپ ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھے تھے۔ احسن نے پہل کی، آج بھی کچھ بے چین لگ رہی ہو، کیا بات ہے شیزا؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، آج دوبارہ گئی تھی اس بنگلے کے سامنے۔ احسن نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر فقیر اب بھی وہیں تھا۔ ہاں وہی جگہ، وہی حالت، لیکن آج میں اس کے قریب گئی، بات کرنے کی کوشش کی اور ایک راہگیر نے مجھے روکا۔ احسن نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر بولا، کہا تھا نا وہ بولتا نہیں، کسی سے نہیں۔ احسن، بات صرف خاموشی کی نہیں ہے، وہ شخص قاسم مرزا ہے۔ یہ سنتے ہی احسن کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی نے بتایا تمہیں؟ یہ ایک مقامی آدمی کہہ رہا تھا کہ وہی قاسم مرزا ہے جس کے نام سے شہر میں لوگ کانپتے تھے۔ تم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا نا کل رات؟ احسن نے گہرا سانس لیا، ہاں وہی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب تم خود جان چکی ہو تو بہتر ہے کہ تم سچ سن لو۔ میں خاموش رہی اور وہ بولتا گیا، قاسم مرزا بہت پرانا نام ہے مگر کچھ لوگ اب بھی اسے نہیں بھولے۔ میرے والد انہی کے کاروبار میں کلرک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاسم مرزا کا ہر حکم آخری ہوتا تھا، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ، تعلقات، سیاست، ہر چیز تھی اور اسی طاقت نے اسے تباہ کیا۔ میں دھیان سے سن رہی تھی۔ لوگ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس کے اشارے پر زمینیں خریدی جاتی تھیں، قبضے ہوتے، جھوٹے کیس بنائے جاتے، مزدور کئی مہینے تنخواہ کے بغیر کام کرتے، جو احتجاج کرتا وہ اچانک غائب ہو جاتا یا جیل چلا جاتا۔ میں نے پوچھا، کیا کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوششیں ہوئیں لیکن سب ناکام۔ وہ صرف بزنس مین نہیں، پورا سسٹم بن چکا تھا۔ لیکن پھر ایک کیس ایسا آیا جس نے بنیاد ہلا دی۔ ایک فیکٹری کا مزدور حادثے میں مر گیا اور اس کی بیوی نے میڈیا پر آ کر سچ بول دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بس وہیں سے آغاز ہوا، میڈیا، عدالت، پھر ایک سکینڈل، پھر دوسرا۔ کمپنی کے اندر کے لوگوں نے بھی پیٹھ دکھا دی، اس کی زمینیں ضبط ہوئیں، مقدمات بنے، قرضے چڑھ گئے، سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر وہ فقیر کیسے بن گیا؟ احسن نے میری طرف دیکھا، قید ہو گیا، 10 سال کی سزا۔ لوگ کہتے ہیں جیل میں بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، رہائی ملی تو واپس وہی بنگلہ دیکھنے گیا جہاں کبھی سب کچھ تھا، مگر اب وہ بھی سرکار نے ضبط کر لیا۔ اب وہ روز وہاں آ کر بیٹھتا ہے جیسے اپنے گناہوں کا حساب دے رہا ہو۔ میں نے گردن جھکائی اور انگلیوں سے چائے کا خالی کپ گھمانے لگی۔ شیزا، تم کچھ زیادہ خاموش ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولی۔ دل میں ایک ہلچل تھی، ایک درد تھا جو برسوں پہلے دفن ہوا لگتا تھا مگر اب جاگ اٹھا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم نے کہا اس کا خاندان بھی تھا؟ احسن نے سر ہلایا، ہاں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیویوں سے طلاقیں ہو چکی تھیں، بیٹیاں کبھی باہر نہیں دیکھی گئیں۔ بس اتنا پتا ہے کہ بڑی بیٹی بھاگ گئی تھی اور چھوٹی نے شادی کے کچھ دن بعد خودکشی کر لی تھی۔ میری سانس رکی، دل نے جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بند کر دیا تھا مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ اور بیٹا؟ اس کا نام نعمان تھا، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، قاسم مرزا نے اسے آگ کر دیا تھا۔ میں نے سر ہلایا جیسے عام سی بات سنی ہو مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ رات جب احسن سو گیا تو میں الماری کے لاکر سے ایک پرانی فائل نکال کر بیٹھ گئی۔ اس میں میری ماں کی چند تصاویر تھیں۔ ایک تصویر میں وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھی، اس شخص کی آنکھیں، چہرہ وہی فقیر،
میں نے تصویر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، تو یہ سچ ہے؟ ماں نے کبھی تفصیل سے کچھ نہیں بتایا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی سے آئی ہے جسے پیچھے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ میں نے کبھی سوال نہیں کیا کیونکہ ماں کی خاموشی سوالوں سے زیادہ بولتی تھی۔ جب میں نے ماں کی وہ تصویر دیکھی جس میں وہ قاسم مرزا کے ساتھ کھڑی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا گئے۔ میری ماں شہلا وہ قاسم مرزا کی بیٹی تھی۔ میری ماں نے پوری زندگی اپنے ماضی کو میرے سامنے ایک دھندلا سا پردہ بنائے رکھا تھا، جس کے پیچھے کی سچائی میں آج پہلی بار میں جھانک رہی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں نے احسن سے کہا، مجھے کچھ مزید جاننا ہے قاسم مرزا کے بارے میں۔ احسن نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا جیسے پہلے سے ہی تیار تھا۔ شیزا، اس کی کہانی سنی ہے مگر پوری نہیں۔ کچھ باتیں دفتر کے ایک پرانے کولیگ سے پتہ چلی تھی جو مرزا کے خاندان کے قریب تھا۔ اگر تم واقعہ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں نے سر ہلایا۔ احسن نے بات شروع کی، قاسم مرزا صرف بزنس مین نہیں تھا، وہ پاور کا عادی تھا۔ شروع میں ایک چھوٹی سی فیکٹری چلایا کرتا تھا مگر محنتی تھا، لیکن جب پیسہ آنے لگا تو انسانیت اس کے اندر سے نکلتی گئی۔ میں نے پوچھا کیسے؟ احسن نے کہا، زمینیں خریدتا تھا مگر قیمت نہیں دیتا تھا، کبھی جھوٹے کاغذات، کبھی اثر و رسوخ سے مخالفین کو جیل بھجوا دینا۔ ایک بوڑھی بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کیا، اس کا چھوٹا سا گھر گرا کر فیکٹری بنوا دی۔ لوگ کہتے ہیں وہ عورت فیکٹری کے سامنے روز بیٹھ کر بد دعائیں دیتی رہی، تیری دولت تجھے کھا جائے گی، اور وہ ہنستا تھا زور زور سے۔ کیا پولیس کچھ نہیں کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہی تو اس کی اصل طاقت تھی، پولیس، وکیل، یہاں تک کہ کچھ سیاستدان تک اس کی جیب میں تھے، میڈیا تک خرید رکھا تھا۔ ایک بار ایک رپورٹر نے اس کے خلاف خبر دی تو اگلے دن اس پر جھوٹا اخلاقی کیس ڈال کر نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ میں چپ بیٹھی سنتی رہی۔ احسن آگے بولا، اس نے 3 شادیاں کی، پہلی بیوی کو شادی کے 5 سال بعد طلاق دے دی، وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے مزاج کے مطابق خاموش اور بے خبر نہیں تھی۔ دوسری شادی ایک سیاسی رہنما کی بیٹی سے کی تاکہ طاقت کے مزید راستے کھلیں۔ اس سے ایک بیٹا ہوا مگر بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا۔ تیسری بیوی ایک اداکارہ تھی، عمر میں اس سے آدھی، کچھ سال بعد وہ بھی چھوڑ دی گئی۔ میں نے سوال کیا، اور ناجائز تعلقات؟ احسن نے تلخی سے کہا، گننے سے باہر، کچھ رضامندی سے، کچھ دباؤ میں۔ شہر کے مہنگے ہوٹلوں میں اس کا نام بکنگ لسٹ سے غائب ہوتا تھا لیکن کمرے موجود ہوتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں، بے سہارا عورتیں، نوکری کی طلبگار بیوائیں، سب اس کی ہوس کا شکار بنتی رہیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور لوگ؟ وہ خاموش رہے۔ خاموشی ان کی مجبوری بن گئی تھی، جو بولتا غائب ہو جاتا یا برباد کر دیا جاتا۔ قاسم مرزا نے لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھائے، ان کی دعاؤں کو قدموں تلے روندا، مزدور کی تنخواہیں روکنا، بیماری کے باوجود کام کروانا، اور اگر کوئی مر گیا تو لاش کو فیکٹری کے پیچھے چھوڑ دینا معمول تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اسے انسان کہتا تھا؟ انسان نہیں، درندہ۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور ان کے جانے پر شکر ادا کرتے تھے، لیکن وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ میں نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد کہا، تو پھر بھی اس کے ارد گرد لوگ رہتے تھے؟ جی، موقع پرست، جو اس کے فائدے میں تھے، وہی اس کے ساتھ تھے۔ جب فائدہ ختم تو سب نے آنکھیں پھیر لی۔ میں نے احسن کو غور سے دیکھا، تمہارے کولیگ نے یہ سب بتایا؟ ہاں، اس کے ماموں قاسم مرزا کے پڑوسی تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے۔ ایک بار بتایا کہ مرزا نے اپنی سالگرہ پر ایک غریب فیملی کی زندگی پر زبردستی پارٹی کی۔ وہ زمین کھیت تھی ان کا واحد ذریعہ معاش۔ جب بوڑھے کسان نے احتجاج کیا تو اس کے بچوں پر مقدمے بنوا دیے گئے۔ میں نے بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھا، دل جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد سوچتی ہوں، میری ماں نے اس دنیا سے فرار کیوں لیا؟ اب سمجھ آتا ہے۔ احسن نے میری بات کا جواب نہیں دیا، شاید اسے میری آنکھوں میں وہ جواب نظر آ گیا تھا جس کا میں خود اعتراف نہ کر پا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بیٹھے مجھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ الماری کے نچلے خانے میں چھپی پرانی فائل، ماں کی تصویریں اور چند زرد خطوط، سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک پرانا کاغذ کھولا جس پر ماں کے ہاتھ کا لکھا ایک نوٹ تھا، شیزا، کچھ زخم دکھانے کے نہیں، بس چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس ایک جملے نے پوری رات میری نیند چھین لی۔ میں نے دوبارہ احسن سے بات کرنے کا سوچا مگر اس بار ایک نئے سوال کے ساتھ۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو میں نے سیدھا کہا، کیا تمہیں شیلا کا کچھ اور پتا ہے؟ مرزا قاسم کی بیٹی۔
एहसन चौंका, फिर गौर से मेरी आंखों में देखा। शेजा, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक तस्वीर थमा दी। वो माँ की और कासिम मिर्जा की थी। एहसन ने तस्वीर थामकर कहा, ये शहला है, ये मेरी माँ थी। मैंने धीरे से कहा। एहसन ने गहरी सांस ली। तुमने कभी बताया नहीं? क्योंकि माँ ने खुद कभी सब कुछ नहीं बताया, बस एक बार कहा था कि वो एक ऐसी जगह से आई हैं जहाँ बेटी होना जुर्म था। एहसन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, फिर सुनो, जो सुना है वो बताता हूँ। कासिम मिर्जा ने अपनी बेटियों को हमेशा कैद में रखा। उनकी तालीम बंद, दोस्तियां ममनू, बाहर निकलना तो जैसे गुनाह था। बड़ी बेटी शहला बहुत खामोश थी, लेकिन बगावत उसके अंदर पल रही थी। मैं सर झुकाए सुनती रही। एहसन बोला, कासिम ने शैला की शादी एक ऐसे आदमी से तय कर दी जो उम्र में उससे 2 गुना था। उसका अपना भी माजी गंदा था। शैला ने इनकार किया, मगर कासिम ने सुना नहीं। शादी से चंद रोज पहले शैला घर से गायब हो गई। नौकरानी की मदद से निकलने में कामयाब हुई। सब कुछ छोड़कर निकल गई। नाम, घर, खानदान सब पीछे रह गया। मैंने धीरे से पूछा, फिर वो कहाँ गई? एक छोटे कस्बे में, जहाँ एक शख्स सुलेमान से मुलाकात हुई। वो एक मदरसे से वाबस्ता था, नेक दिल इंसान। जब उसे शैला की हकीकत मालूम हुई तो उसने शादी की पेशकश की। इज्जत के साथ शैला ने कई दिनों बाद पहली बार हाँ कही। मेरी आंखों में वो मंजर घूमने लगा जो कभी देखा ना था, मगर अब महसूस हो रहा था। मेरी माँ जिंदगी की जंग लड़ती किसी अनजाने कस्बे में नई जिंदगी शुरू कर रही थी। एहसन ने मजीद बताया, कासिम मिर्जा पागल हो गया। शैला के जाने के बाद बेटी के भाग जाने को उसने अपनी तौहीन समझा और बदला लिया। छोटी बेटी सुमेरा से। सुमेरा एक नरम मिजाज लड़की थी, शैला से भी ज्यादा कमजोर, ज्यादा ताबे। कासिम ने वही पुराना रिश्ता उस पर थोप दिया, वही बूढ़ा, वही जालिम। मैंने हल्की आवाज में कहा, शादी हो गई। हाँ, और सिर्फ 3 दिन बाद सुमेरा की लाश मिली। खुदकुशी। मेरे जिस्म में कब कभी दौड़ गई। सुमेरा, मेरी खाला, जिसे मैंने कभी जाना नहीं, बस एक साया बनकर मेरे खून में मौजूद रही। एहसन ने अफसोस से कहा, किसी ने कासिम मिर्जा से सवाल न किया। उसने सुमेरा के मरने पर भी अफसोस का एक जुमला न कहा। मैंने अपनी माँ की एक तस्वीर उठाई जिसमें वो मेरे साथ बैठी हंस रही थी। वो हंसी अब समझ आई, वो छीन कर लाई गई थी। छीनी हुई खुशी। फिर कासिम मिर्जा को कुछ फर्क पड़ा सुमेरा की मौत से? मैंने पूछा, कुछ नहीं। उसने कहा, जो कमजोर हैं वो दुनिया में जीने के लायक नहीं, और फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो गया। मेरी माँ ने जो खामोशी और रखी थी, अब उसकी तह खुलती जा रही थी। मैं अब शिजा नहीं, कासिम मिर्जा की नवासी थी, शैला की बेटी, जिसने जबर के खिलाफ आवाज उठाई। और अब मैं उस खामोश जंग का वारिस थी। जिस वक्त मैं अपनी माँ शैला की कहानी के टुकड़ों को जोड़ रही थी, एक और किरदार आहिस्ता आहिस्ता नुमाया हो रहा था। नुमान, कासिम मिर्जा का बेटा, और शायद उसकी दुनिया का वो आखिरी इंसान जिसके अंदर जमीर अभी जिंदा था। मैंने नुमान के बारे में मजीद जानने की ठानी, और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। एहसन से मैंने पूछा, नुमान कैसा था? क्या वो भी अपने बाप की तरह था? एहसन ने नफी में सर हिलाया। नहीं, नुमान बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो शायद कासिम मिर्जा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। मैं खामोश रही और एहसन ने बात आगे बढ़ाई। नुमान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आर्ट्स में दिलचस्पी थी, अदब, तारीख और समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। लेकिन कासिम मिर्जा के लिए ये सब बेकार था। उसका मानना था कि बेटा वही होता है जो बाप के कदमों पर चले, बिजनेस सीखे, लेन देन सीखे और सख्त हो। लेकिन नुमान ने कभी उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की। वो अक्सर बाप से कहता, अब्बा, आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, मेहनत करने वालों को इज्जत दें, यही असल कामयाबी है। कासिम मिर्जा ऐसे जुमलों को कमजोरी समझता था। उसने नुमान के साथ कई बार महफिलों में सख्त लहजे में बात की, सबके सामने उसे नीचा दिखाया। एक बार एहसन के बकौल कासिम ने बिजनेस डील के लिए एक जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाया। नुमान को जब पता चला तो वो सीधा अपने बाप के कमरे में गया। ये आप क्या कर रहे हैं? एक बेवा औरत की जमीन छीन रहे हैं, ये जुल्म है अब्बा। कासिम मिर्जा ने सिंघार की राख झाड़ी और ठंडे लहजे में कहा, जिस दुनिया में हम जीते हैं वहाँ रहम करने वाले भिखारी बनते हैं। नुमान ने मजीद कहा, फिर मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
कासिम ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर निकल जा मेरे घर से। मेरे नाम पर अगर तुमने किसी से बात की तो तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा जो मेरे दुश्मनों का हुआ करता है। उसी दिन नुमान ने अपना सामान उठाया और बगैर पीछे देखे घर से निकल गया। मैंने कोई पैसा नहीं लिया, न किसी जायदाद का दावा किया। वो अपनी माँ के पास भी नहीं गया क्योंकि वो भी कासिम मिर्जा के साय से दूर जा चुकी थी। मैंने एहसन से पूछा, फिर वो कहाँ गया, क्या किया उसने? एहसन ने बताया, कई सालों तक कोई नहीं जानता था नुमान कहाँ है। फिर एक दिन खबर आई कि वो एक यतीम खाने में काम कर रहा है। न तनख्वाह लेता है, न किसी की मदद मांगता है, खुद सफाई करता है, बच्चों को पढ़ाता है, खाना पकाता है। मैंने सर झुका लिया। नुमान की तस्वीर मेरे जहन में बनने लगी, एक ऐसा शख्स जो जुल्म के बीच पैदा हुआ मगर रोशनी की सिमत चल निकला। उधर कासिम मिर्जा की कहानी उल्टी सिमत में जा रही थी। नुमान के जाने के बाद उसके अंदर एक खला तो जरूर पैदा हुआ मगर उसे अना के नीचे दबा दिया गया। एक बार उसके करीबी बिजनेस पार्टनर ने उसे कहा, कासिम साहब, बेटा हाथ से निकल गया, अब कम से कम कंपनी संभाल लीजिए। कासिम ने सर्द लहजे में जवाब दिया, बेटे जज्बाती होते हैं, कारोबार में जज्बात की जगह नहीं। मगर वो नहीं जानता था कि यही जज्बात एक दिन उसकी बुनियादें हिला देंगे। नुमान के बाद कासिम का खानदान बिल्कुल बिखर गया था। उसकी तीसरी बीवी तलाक लेकर चली गई और पुरानी बीवियां पहले से अलहदा थीं। बिजनेस में भी फर्क आने लगा। वफादार मुलाजिमीन जो नुमान को पसंद करते थे आहिस्ता आहिस्ता नौकरी छोड़ने लगे। मैंने एहसन से पूछा, कासिम को कभी एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या खो दिया? शायद हुआ हो मगर वो मानने वाला आदमी नहीं था। उसके लिए एहसन भी एक कमजोरी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर शख्स का एक वक्त होता है। कासिम मिर्जा का वक्त शुरू हो चुका था। ये सब सुनते हुए मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि नुमान ने माँ के लिए भी आवाज उठाई होगी। शायद वो शैला के जाने के बाद बहुत कुछ समझ गया हो मगर वो खामोशी से सब सहता रहा, सिर्फ उस लम्हे के इंतजार में जब वो खुद को आजाद कर सके। मैंने सोचा, अगर कभी नुमान से मुलाकात हुई तो मैं उसे बताऊंगी कि मेरी माँ ने उस पर फख्र किया था, चाहे वो कभी नाम लेकर ना कह सकी हो, और ये कि वो रोशनी जो नुमान ने चुनी वही आज मेरे रास्ते को भी रोशन कर रही है। एहसन के साथ बैठे नुमान की कहानी सुनते सुनते मेरी सोच का दायरा तेजी से फैलता जा रहा था। जिस वक्त नुमान रोशनी की तरफ जा रहा था, कासिम मिर्जा उसी तेजी से तारीकी में डूब रहा था। और यही वो मकाम था जहां उसकी जिंदगी का दूसरा रुख यानी जवाल शुरू हुआ। एहसन ने जैसे मेरे जहन का ख्याल पढ़ लिया हो, बोल पड़ा, नुमान के जाने के बाद कासिम के लिए पहली बार चीजें हाथ से निकलना शुरू हुई। उस वक्त उसे लगा ये वक्ती बहरान है, लेकिन असल में वो अंजाम की इब्तदा थी। मैंने एहसन को बात जारी रखने का मशवरा दिया। तुम्हें याद है कासिम की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल जोन में थी, वही जहां मजदूरों ने कई बार हड़ताल की थी। उसी फैक्ट्री में एक दिन खतरनाक केमिकल लीक हुआ और 3 मजदूर झुलस कर मर गए। 1 महीना पहले ही हिफाजती आलात की खरीदारी का फंड निकाला गया था मगर वो सारा पैसा एक फेक बैंक अकाउंट में गया था जिसका सुराग बाद में मिला। ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची? मैंने पूछा। एक साबका मुलाजिम जिसे कासिम ने बेइज्जत करके निकाला था, उसने सारे सबूत एक रिपोर्टर को दे दिए। फिर वो रिपोर्टर गायब तो हुआ, लेकिन तब तक खबर आग लगाने वाली बन चुकी थी। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा, कासिम मिर्जा। मैंने चौंक कर कहा, और अदालत ने क्या किया? पहले तो कासिम ने वही किया जो हमेशा करता आया था, वकील खरीदे, गवाह गायब करवाए, पुलिस पर दबाव डाला। मगर इस बार आवाम खामोश नहीं थी। तीनों मजदूरों की बीवियां मीडिया पर आईं। एक ने हाथ में जलने वाली चप्पल दिखाई और कहा, ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी है। लोगों का दिल पिघल गया। अब कासिम को पहली बार ऐसा लगा जैसे जमीन कदमों से खिसक रही हो। वो चाहता था कि कोई सियासतदान मुदाखलत करे, मगर जो कल उसकी पार्टियों में बैठते थे आज फोन तक उठाने को तैयार नहीं थे। मैंने पूछा, क्या उसके बिजनेस पार्टनर ने साथ छोड़ दिया था? एक एक करके सब ने, और जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात थी वो ये कि अंदरूनी टीम जिस पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता था, उसी ने उसे धोखा दिया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड जो उसके साथ 20 साल से था, वही खुफिया तौर पर तहकीकाती इदारों को मालूमात दे रहा था। कासिम का रद्द अमल क्या था? वो पागल हो गया था।
اپنے دفتر میں شیشے توڑ دیے، ملازمین کو تھپڑ مارے، یہاں تک کہ ایک دن اپنے ڈرائیور پر گن تان لی۔ اسی دن پولیس نے چھاپا مارا اور قاسم کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ایک وقت تھا جب قاسم لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹتا تھا، اب وہ خود کٹہرے میں کھڑا تھا۔ احسن بولا، اس پر 10 سے زیادہ مقدمے بنے، مزدوروں کی ہلاکت، مالیاتی فراڈ، زمینوں پر قبضہ اور ناجائز اثاثے۔ عدالت نے 2 سال میں کیس مکمل کیا اور 10 سال قید سنا دی۔ قاسم نے اپیل کی، جی 3 بار، ہر بار ناکام۔ وکیل بدلتا رہا لیکن نظام انصاف بدلنے سے قاصر تھا۔ آخر کار اسے قبول کرنا پڑا، وہ جیل میں رہے گا۔ میں نے پوچھا، جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شروع میں وہی رویہ، غرور، بدتمیزی، جیل کے عملے کو حکم دیتا، قیدیوں سے دور رہتا، لیکن جیل قانون کے تابع ہوتی ہے، کسی فرد کے نہیں۔ 1 ہفتے میں ہی اسے عام قیدی بنا دیا گیا۔ B کلاس کی درخواست رد ہوئی، سادہ کپڑے، عام کھانا، مشترکہ بیرنگ۔ میں خاموشی سے احسن کی باتیں سنتی رہی، دل میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ جو شخص کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب قید میں ایک عام قیدی کی طرح جی رہا تھا۔ احسن نے بتایا، شروع میں قاسم کی کوئی ملاقات نہیں آتی تھی، نہ بیٹا، نہ پرانی بیویاں، نہ دوست۔ وقت کے ساتھ اس نے بولنا چھوڑ دیا، وہ صرف خاموش بیٹھا رہتا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کہاں غلطی ہوئی۔ میں نے کہا، اور 10 سال کیسے گزرے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت خراب ہونے لگی، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماری۔ آخری 2 سال میں وہ تقریباً نڈھال رہتا تھا۔ ڈاکٹروں کی سفارش پر عدالت نے اس کی بقیہ سزا معاف کر دی۔ رہائی ملی تو وہ سیدھا نکلا اور سب سے پہلے بنگلے کے سامنے پہنچا۔ میں نے زیر لب کہا، جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ احسن نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں وہیں سے۔ اس نے توبہ کا سفر شروع کیا، لیکن یہ الگ باب ہے اور تم شاید اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہو۔ میں نے خاموشی سے کہا، نہیں، اب میں ہر باب سننا چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں میرا ماضی بھی ہے اور شاید میرا کچھ نہ کچھ مستقبل بھی۔ جیل کے 10 برس جیسے وقت کے فرش پر نوکیلے کیل بن کر بچھے تھے۔ قاسم مرزا، جو کبھی وقت کو مٹھی میں بند سمجھتا تھا، اب خود ایک کمزور، جھکے کندھوں والا بیمار بوڑھا تھا۔ رہائی کے دن جب اسے جیل کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک پرانی سی خالی روشنی تھی، جیسے اب دنیا میں کچھ دیکھنے کے قابل نہ بچا ہو۔ رہائی کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد جب ایک کانسٹیبل نے کہا، چلیں مرزا صاحب، اب آپ آزاد ہیں، تو قاسم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بہت مہنگی پڑی یہ آزادی۔ وہ سیدھا کسی ہوٹل یا رشتہ دار کے پاس نہیں گیا، اس نے قدم سیدھے ایک ایسے پتے کی طرف اٹھائے جسے اس نے برسوں نظر انداز کیا تھا۔ نعمان اس وقت شہر کے دور ایک یتیم خانے کا انچارج بن چکا تھا۔ کسی تنظیم نے اسے سپورٹ کیا تھا، مگر زیادہ تر وہ اپنی محنت پر اس چھوٹے سے ادارے کو چلا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، سادہ سے کمرے اور کھانے کی مہک میں وہ سکون چھپا تھا جو قاسم مرزا کے محل میں کبھی نہیں تھا۔ قاسم جب وہاں پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہو کر کافی دیر خاموش رہا۔ آخر کار ایک بچے نے آ کر دروازہ کھولا۔ کون؟ قاسم نے خشک ہونٹوں سے جواب دیا، نعمان سے ملنا ہے۔ بچہ بھاگ کر اندر گیا اور کچھ لمحوں بعد نعمان خود باہر آ گیا۔ سفید شلوار قمیض، سادہ سا چہرہ، مگر نظریں مضبوط۔ باپ کو دیکھ کر نہ وہ چونکا نہ گھبرایا، بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ قاسم آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر قریب آیا۔ بیٹا، میں۔ نعمان نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ پہلے یہ بتائیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ قاسم نے سر جھکا دیا۔ تھک گیا ہوں نعمان، اب کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ نعمان کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن سپاٹ ضرور تھا۔ معافی کے لیے میرے دروازے کی ضرورت نہیں، دل اور عمل کی ضرورت ہے۔ قاسم نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ نعمان نے اسے سہارا دے کر بینچ پر بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس تھمایا۔ پہلے پانی پیجیے، پھر سنیے کیا کرنا ہے آپ کو، اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے پانی پیا، آنکھیں بند کی اور بولا، اب تو صرف کفارہ باقی ہے۔ نعمان نے کہا، تو پھر سن لیں، آپ میرے باپ تھے، شاید اب بھی ہیں، لیکن باپ ہونے کا مطلب صرف خون نہیں ہوتا، عمل بھی ہوتا ہے۔ اگر واقعی اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں
तो उन बच्चों की खिदमत करें जिनका कोई नहीं, यहाँ रहें, यहीं सफाई करें, यहीं बर्तन धोएं, यहीं खाना बांटें, लेकिन मेरे नाम पर कुछ मत मांगे, न किसी से रिश्ता, न किसी से रहम। कासिम ने धीरे से सर हिलाया। जो तुम कहोगे वही करूँगा। अगले ही दिन से वो यतीम खाने में काम करने लगा। उम्र की वजह से वो तेज काम नहीं कर सकता था, लेकिन वो नलके के पास बैठकर बर्तन धोता, सैन में झाड़ू लगाता, बच्चों के जूते सीधे करता। कोई उसे न पहचानता था और न पहचानना चाहता था, लेकिन शाम होते ही वो वापस उसी जगह आ जाता, सफेद बंगले के सामने, वही पुराने दरवाजे के सामने, प्याला लिए, सर झुकाए, आंखें बंद किए, जमीन पर बैठ जाता। मैंने उसे पहली बार वहीं देखा था और अब उसकी कहानी का हर टुकड़ा मेरे जहन में जुड़ चुका था। मैंने एहसन से कहा, वो ये सब क्यों करता है? दिन में यतीम खाने, रात में बंगले के सामने फकीर बनकर। एहसन ने कहा, यही उसका तरीका है, तौबा है। वो कहता है कि जब तक अल्लाह उसे माफ नहीं करता तब तक वो उस बंगले के सामने बैठा रहेगा और कोई नहीं जानता है कि वो कौन है। चंद लोग, मगर ज्यादातर लोग उसे पागल फकीर समझते हैं। मैंने सोचा, इंसान जब तख्त पर होता है तो सब उसका चेहरा याद रखते हैं, और जब वो खाक में होता है तो वही चेहरा अजनबी बन जाता है। कासिम मिर्जा ने अब बोलना भी कम कर दिया था। बस एक बार नुमान ने उसे रात के वक्त दुआ करते सुना, या रब, अगर मैंने माफ होने के काबिल कुछ भी किया हो तो मेरे गुनाहों का बोझ हल्का कर दे, मेरी आंखों से वो मंजर हटा दे जिनमें मैंने दूसरों को रोते देखा था। नुमान ने उसे मना भी किया कि वो खुद को यूं अवाम के सामने जलील ना करे, मगर कासिम का जवाब हमेशा एक जैसा होता, ये मेरी सजा है और शायद मेरी निजात भी। वो इनकार जो नुमान ने किया वो बदले का नहीं था, इस्लाह का इनकार था, और कासिम का झुकना पहली बार खालिस इंसान होने की अलामत थी। मेरे लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। मैं उस शख्स की नवासी थी जिसे कभी शहर ने खुदा माना और फिर खाक बना दिया, मगर अब वो इंसान बनकर अपनी सजा खुद कबूल कर चुका था। सवाल ये नहीं था कि कासिम माफ हो जाएगा या नहीं, सवाल ये था, क्या मैं खुद को इस सच के साथ जिंदा रख पाऊंगी? जिस दिन मैंने ये सब तफसील से एहसन से सुना, रात भर नींद नहीं आई। कासिम मिर्जा की तौबा, उसकी खामोश सजा, नुमान का सच मगर सख्त रवैया, सब कुछ मेरे जहन में एक फिल्म की तरह चलता रहा। मैं अब सिर्फ कहानी की सामे नहीं रही थी, अब मैं उस कहानी का किरदार बन चुकी थी। अगली सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, एहसन ऑफिस चला गया और मैंने गाड़ी नहीं ली, पैदल उस सफेद बंगले की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ माँ का चेहरा, सुमेरा का तस्वुर, नुमान का इनकार और मिर्जा कासिम का झुका हुआ वजूद मेरी आंखों के सामने आता गया। जब मैं उस बंगले के सामने पहुंची, वही मंजर था, धूप की तपिश, गर्द आलूद सड़क और गेट के करीब बैठा वही खामोश फकीर। प्याला उसके सामने पड़ा था और वही बदस्तूर आंखें बंद किए कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। दिल में अजीब सा सुकून था, मगर उलझन भी बाकी थी। मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया, जैसे वक्त पलट रहा हो। मैं करीब पहुंची, कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, फिर धीरे से कहा, बाबा जी। इस बार भी वो खामोश रहा। मैंने झुककर जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन फौरन एक औरत की आवाज आई, बीबी जी, इससे बात ना करें, ये पागल है, किसी को कुछ नहीं कहता, मगर किसी को कुछ समझाता भी नहीं। मैंने पलटकर उस औरत को देखा, वो साथ वाली दुकान में काम करती थी। उसने आगे बढ़कर कहा, ये रोज आता है, सुबह से शाम तक यूं ही बैठा रहता है, कभी खाता है, कभी बस पानी पीकर रह जाता है। मैंने पूछा, कब से आ रहा है यहाँ? पिछले 2 साल से। पहले कुछ लोग रोटी दे जाते थे, अब वो भी कम हो गए हैं। बस कभी कभार नुमान साहब आकर इसे साथ ले जाते हैं, यतीम खाने में कोई काम करवा देते हैं, रात वहीं गुजार देता है। मैंने शुक्र अदा किया कि लोग अब भी नुमान को जानते हैं और वो कासिम का ख्याल रखता है। अपनी शराइत पर अचानक एक नौजवान लड़का करीब आया, हाथ में जूस की बोतल थी। उसने आकर फकीर के पास रखी और कहा, ले बाबा, आज कुछ तू पी ले, वैसे भी गर्मी है। मैंने गौर से उस लड़के को देखा, वो फकीर को जानता था, लेकिन जैसे ही फकीर ने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, एक और लड़का जो साथ था हंसते हुए बोला, अरे इसको जूस नहीं, जूते मारने चाहिए। क्या मिला था उसके वक्त में, सब बर्बाद करके अब यहाँ बैठा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं।
پہلا لڑکا خاموش ہو گیا، مگر فقیر نے کوئی رد عمل نہ دیا، نہ آنکھ کھولی، نہ لب ہلائے، صرف ہاتھ پیالے کی طرف واپس لے گیا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اندر ایک اضطراب جاگ اٹھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس فقیر کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ سکون دکھائی دیا۔ وہ رد عمل نہیں دے رہا تھا کیونکہ شاید اس نے ہر رد عمل سے اوپر کی سطح پالی تھی۔ کچھ لمحے بعد میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی حالت، آنکھیں بند، زمین پر بیٹھا بے حس مگر زندہ۔ میں سیدھی یتیم خانے گئی۔ گیٹ کے باہر نعمان موجود تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ چونک گیا، شاید وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں شہلا کی بیٹی ہوں۔ نعمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ شہلا، میری بہن۔ میں نے کہا، میری ماں نے آپ کی ہمیشہ عزت کی، شاید وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن وقت حالات سب خاموشی میں بدل گئے تھے۔ نعمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کسی نہ کسی قیمت پر وقت چکانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک وقفے کے بعد پوچھا، آپ ابا کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے جواب دیا، کیونکہ اگر میں انہیں چھوڑ دیتا تو میں بھی وہی بن جاتا جس سے میں نے نفرت کی تھی۔ میں چاہتا ہوں وہ خود کو سزا دیں، خود اپنے بوجھ کے ساتھ زندہ رہیں۔ یتیم خانے میں ان کا کام ان کی عبادت ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے معاف کیا انہیں؟ نعمان نے زمین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، معافی میرے ہاتھ میں نہیں، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے ساتھ جینے دوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ میں وہاں سے واپس آئی تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یہ میری سزا ہے اور شاید میری نجات بھی۔ وہ فقیر اب میرے لیے ایک چہرہ نہیں، ایک علامت بن چکا تھا، عبرت، خاموشی، توبہ اور شاید سکون کی، ایک عجیب سا سکون جو دھوپ میں پیالے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور رات کے اندھیروں میں بچوں کے جوتے سیدھے کرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کچھ اور باقی تھا، کچھ جو آنے والا تھا۔ اس دن جب یتیم خانے سے واپس آئی، قدم سیدھا کمرے کی طرف اٹھے، نہ بچوں سے بات کی، نہ احسن سے۔ الماری کھولی، وہی پرانا لاکر جس میں ماضی کے زرد پتے رکھے تھے، ہلکے کپ کپاتے ہاتھوں سے ماں کی تصویریں نکالی۔ ان میں سے ایک تصویر میرے ہاتھ میں آ کر رکی۔ ماں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور ساتھ میں وہی چہرہ جو اب سفید بنگلے کے سامنے زمین پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، قاسم مرزا۔ میں نے تصویر پر انگلی رکھی اور سر آہستہ سے جھکا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں عجب سکون تھا، لیکن قاسم کے چہرے پر وہی غرور جو اب زوال میں بدل چکا تھا۔ میرے اندر ایک بے نام سی بے چینی بھڑکنے لگی۔ میں آہستہ سے بولی، امی، آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا میں جاننے کے قابل نہیں تھی، یا آپ مجھے اس دنیا سے بچانا چاہتی تھی جس سے آپ خود بھاگی تھی؟ کمرے کی خاموشی میں ماں کے الفاظ گونجنے لگے جو انہوں نے ایک بار کہا تھا، شیزا، سچ وہ ہوتا ہے جس سے زندگی بچی رہے، جھوٹ وہ جو سب کچھ جلا دے۔ میں نے لاکر سے وہ پرانا کاغذ بھی نکالا جو ماں نے اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے لکھا تھا۔ شاید وہ خود جان گئی تھی کہ ایک دن میں سوال کروں گی۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر کبھی تم اس دروازے تک پہنچ جاؤ جہاں میرا ماضی کھڑا ہے تو یاد رکھنا وہ شخص تمہارے خون میں ہے مگر تمہاری روح میں نہیں۔ میں تمہیں اس کے سائے سے نکال لائی تھی، اگر وہ اب خود سایہ بن گیا ہے تو اسے روشنی کی طلب میں جینے دو، مگر خود اس کی تاریکی کا حصہ مت بننا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اب شیزا نہیں تھی، میں شہلا کی بیٹی تھی، قاسم مرزا کی نواسی، ایک سچ جو کاغذ پر لکھا تھا لیکن زندگی کے ہر کونے سے چھپا رکھا گیا تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ احسن کچن میں کچھ کام کر رہا تھا۔ میں سیدھی اس کے پاس گئی اور تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے غور سے دیکھی، پھر میری طرف دیکھا۔ یہ وہی تصویر ہے نا تمہاری ماں کی؟ میں نے سر ہلایا، اور ان کے ساتھ جو شخص ہے وہ قاسم مرزا ہے۔ احسن چونک گیا، تم؟ ہاں، میں قاسم مرزا کی نواسی ہوں۔ وہ فقیر جو بنگلے کے سامنے بیٹھا ہے وہ میرا نانا ہے۔ کمرے میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا۔ احسن خاموشی سے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا، کیونکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر کا آدھا حصہ ایک ایسی کہانی سے جڑا ہے جو زوال کی علامت بن چکی ہے۔ ماں نے کبھی صاف لفظوں میں کچھ نہیں کہا، بس اشارے دیے۔
میں نے سمجھنا ہی نہیں چاہا، شاید میں جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ احسن نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، یہ سچ میری پہچان نہیں، میرا ماضی ہے۔ میں نے جو زندگی خود بنائی ہے وہی میرا اصل ہے، لیکن اب جب میں جان چکی ہوں تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے دن میں نے تصویریں، ماں کی تحریریں اور اپنی ڈائری لے کر لان میں بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، میں لکھتی رہی، خود سے بات کرتی رہی، جیسے اپنے اندر کے بکھرے حصوں کو جوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں شیزا ہوں، ایک ایسی ماں کی بیٹی جس نے بغاوت کی، جس نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے سائے سے نکالا جو لوگوں پر چھاتا تھا۔ میں قاسم مرزا کی نواسی ہوں، لیکن نہ اس کے گناہوں کی وارث، نہ اس کے نام کی۔ میں اس ماں کی وارث ہوں جس نے سچ کی قیمت پر سکون خریدا اور ایک نئی زندگی تخلیق کی۔ شام کو بچے میرے پاس آئے تو میں نے ایک تصویر چھپا لی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر کہا، امی آپ آج کچھ اداس لگ رہی ہیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں، بس تھوڑا سا ماضی یاد آ رہا تھا۔ دادو کی یاد آ رہی ہے؟ بیٹے نے پوچھا۔ میں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں دادو کی اور ان کی کہانی کی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہ سچ انہیں بھی بتانا پڑے گا، لیکن اس دن جب وہ سمجھنے کے قابل ہوں، کیونکہ کچھ سچ بچے نہیں سنبھال سکتے، وہ وقت مانگتے ہیں۔ رات کو جب میں سونے لگی تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، امی آپ کی بیٹی آپ کے سچ کے ساتھ زندہ ہے۔ اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ ظلم کی طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر سچی توبہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر سکتی ہے۔ اپنے ماضی سے فرار ممکن نہیں، مگر اس کا سامنا کر کے معافی اور سکون ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کی طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر سچی توبہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر سکتی ہے۔ اپنے ماضی سے فرار ممکن نہیں، مگر اس کا سامنا کر کے معافی اور سکون ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔